پکڑ کے آپ کو بٹھا کے آپ کو ڈر دیا. اچھا اب اگر انہوں نے آپ کو پکڑ کے تھوڑا سا مارجنلائز کر بھی لیا ہے تو آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر دو. آپ کو کسی لیڈر کی طرف نہیں دیکھنا, اپنے محلے سے نکل جاؤ, اپنے محلے داروں کو کہو, اپنے دوستوں یاروں کو کہو. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا آپ. اور جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا ود دی کانشیس ڈیسیژن کہ سر آپ ہر بندہ جو سا ہے اور کسی کو کرے نہ کرے اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کو کنونس کر سکتا ہے, آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. آپ نے جب تک اپنا کوئی ڈیٹا بینک نہیں بناؤ گے, جب تک اپنی لسٹیں نہیں بناؤ گے, سر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے لوگوں کو کیسے انگیج کرنا. تو میں نے لمبا آپ کو اپنی بات کر دی, اس کے اوپر آئندہ سے کوئی ایسا نہیں کرنا. اور ینگ مین علی رضا نوجوان آدمی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ بہت ہی ینگ ہو ابھی. دیکھیں میں نے اس دشت کی سیاہی میں بہت دن کاٹے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ورس حالات دیکھے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن سر اگر آپ ڈٹرمن ہیں تو اس وقت نہیں مجھے کوئی توڑ سکے جب میں لاہور شاہی قلعے میں ٹائم کاٹ رہا تھا یا میں نے کوڑے کھایا, تو آج کون کیا توڑے گا, میں تو بڑی سیف جگہ پہ بیٹھا ہوں. اور دوسری بات, اس وقت بالکل اور سسٹم تھا, بندہ اٹھ جاتا تھا تو بندے کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے, آج سوشل میڈیا نے ان کی ماں بہنیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ خان صاحب کو یہ کچھ نہیں کر سک رہے. ان کی پوری کوشش ہے 200 کیس بنانے کے بعد بھی وہ بندہ اندر جیل میں بیٹھا ہوا, بالکل پکا بیٹھا ہوا, اسے پتا ہے کہ اگر انہوں نے میری لائف لے لی تو پاکستان تو ٹیکنیکلی بڑی طرح ٹوٹ جائے گا. اور اگر میں قائم رہا, کمپرومائز خان صاحب کو کرنے میں کتنے ٹائم لگتے ہیں, اگر وہ نہیں کر رہا, وہ اس لیے کمپرومائز نہیں کر رہا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج پاکستان میں اگر ووٹ کو دیکھا جائے تو وہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے. ہاں موقع پرست لوگ ہیں جو بزنس کرنے الیکشنوں میں آتے تھے, وہ اس طرح کی بکواس کرتے رہیں گے. میرے سامنے پچھلے ایک اور براڈ تھی, تو وہ نوجوان بندہ پتہ نہیں آسٹریا سے بول رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری فیملی بہت پیسے والی ہے, میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں, میری فیملی پہلے عمران خان کو سپورٹ کرتی تھی اور اب وہ سارے جا کے, وہ کراچی کا تھا, تو مل گئے ہیں. کس لیے مل گئے ہیں؟ اپنی بزنس پروفیٹیبلٹی کے لیے. یہ نہیں سر, میں وہی بات کر رہا ہوں, ایسے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے جو صرف پارٹی میں تھے اس لیے, تو ان کی پرواہ نہ کرو. آج ہمارا ملک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم سارے اوورسیز پاکستانی ایک تگڑا کام کر سکتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہے. تو بس اسے میرے خیال میں اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں. نیچے سے شروع کرتے ہیں, پہلے علی رضا اور اس کے بعد باقی لوگ. اوور ٹو یو علی رضا. جی عابد بھائی, میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں آپ کی بات ساری سن رہا تھا. باقی تھینک یو سو مچ, آپ لوگ اپنا چھوٹا بیٹا بھائی سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقین مانیں اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے ہی سب کچھ ابھی معاملات سیٹ ہیں. آپ لوگوں کی باہر آواز نہ ہوتی تو یہاں معاملات واقعی, یہ آپ لوگوں کی میں بات ایگری کروں گا کہ یہاں معاملات کچھ اور ہوتے. تو باقی آپ کنٹینیو کریں, میں آپ لوگوں کو سب گھنٹے تک فہیم بھائی اور عابد بھائی انشاءاللہ اگین ایڈ ہوتا ہوں. اور ندیم بھائی اگین سوری اینڈ سوری اگر آپ ٹھیک کو ہو برا ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ دوسرے بھائی, اچھا ایک منٹ علی بھائی, آپ بہت اچھے لڑکے ہو, اللہ آپ کو عزت دے, برکت دے آپ کے کام میں. ٹھیک ہے, شکریہ یار, تھینک یو. میرے خیال میں مشتاق چودھری, پھر تیمور بھائی. مشتاق بھائی اوور ٹو یو, آپ نے گفتگو تو سن لی, اس کے اوپر آپ اپنا کوئی پوائنٹ دینا چاہیں. میرے خیال میں جس طریقے سے فہیم بھائی نے ایکسپلینیشن دی ہے اور وضاحت کی ہے اور جو اپنی رائے رکھے, اس سے آگے اور کیا کہنا ہے. بس یہی ہے کہ ہم نے
اپنی جو محنت ہے اور اپنا جو جب تک خان صاحب کا کوئی آخری کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور کسی کو ایسا موقع نہ دیں کہ ہم یہ سمجھیں ہم خان صاحب کے کاج سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ خان صاحب کی ایک بیک بون ہے، اور اس وقت خان صاحب کو بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اگر اس طریقے سے خاموش ہو جائیں گے تو خان صاحب پاکستان میں جو حالات ہیں وہ تو ہم دوست سمجھتے ہیں کیا جا رہے ہیں۔ اگر یہ باہر والے ہم جو باہر بیٹھے ہیں فارن کنٹریوں میں اگر یہ اپنی مورل سپورٹ ایسے کم کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر پارٹی کو اور خان صاحب کو بہت نقصان پہنچے گا۔ تو ہمیں اور زیادہ ہمت کرنی چاہیے۔ فہیم بھائی سے میں پوری اتفاق کرتا ہوں، چاہے مالی معاملات ہوں یا کوئی اور پولیٹیکل معاملات ہوں، بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ہیں جو اپنی آزاد آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں کوئی پرابلم نہیں، اللہ کی مہربانی سے ہم ہر ایک طریقے سے، چاہے فائنینشیل پرابلم ہو چاہے پولیٹیکل پرابلم ہو، ہم ہر طریقے سے یہاں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ ہماری آواز، ہماری جدوجہد، ہمارا جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں جس سطح پر، چاہے سفارتی لحاظ سے ہو چاہے اپنے لوکل سطح پر جو کونسلر حضرات ہیں، ایم پی حضرات ہیں، ہم جو ان سے اٹیچمنٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے۔ اسی وجہ سے آج تک وہ انہوں نے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس سے بھی زیادہ آگے گئے تو پاکستان کی اور بدنامی ہوگی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب کو ایسے، وہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں بناوٹی وہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خان صاحب کے بغیر الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں آج کو سچے دل سے ایک بات بتا دوں، مجھے آج پاکستان مسلم لیگ کا نون کا ایک آدمی ملا، یہ اس کا راولپنڈی گجر خان سے تعلق ہے، تو میرا خیال ہے خاقان عباسی کے حلقے سے تعلق ہے اس کا، تو کافی وہ نون لے کر مجھے مذاق سے کہہ رہا ہاں جی ہمارا میاں صاحب آ رہے ہیں۔ جب میں نے اس کو بولا کہ یار اپنے ہاتھ دل پر رکھ، جو اچھا آدمی تھا، میرے سارے برے تو نہیں ہوتے، تو اس نے کہا کہ میں خان صاحب کے بغیر جو کر رہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، ساری دنیا کا پتہ ہے سپورٹ۔ ہنس پڑا، باخدا وہ ہنس پڑا، آنا یار سب لوگ ڈر رہے ہیں خان صاحب سے، خود وہ مانتے ہیں اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسے الیکشن کو اگر انہوں نے کرا بھی دیا خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بغیر، دنیا کی نظر میں بھی اور پاکستان کے لوگوں کی نظر میں یہ الیکشن ایسے ہیں۔ باقی رہی ہماری جدوجہد، ہم دوستوں کو میں پوری فہم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں آخری منٹ تک جب تک خان صاحب کا کوئی فائنل میسج نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تیمور بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انڈیا میں ایک ہے عام آدمی پارٹی، بہت بڑی تعداد میں جیتی تھی، اور عام آدمی پارٹی کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ اوورسیز انڈین تھے۔ آج عام آدمی پارٹی دلی میں راج کرتی ہے، اور عام آدمی پارٹی کو ایز اے ایگزامپل، جیسے نا انڈیا کی ٹیگ لائن ہے وہ پارٹی، اسی طرح خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ جڑے رہیں تو انشاءاللہ دنیا جہان کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان منرلی سب سے رچ کنٹری ہے اس وقت۔ میں آپ کو اس کے بارے میں اینڈ لیس بتا سکتا ہوں، لیکن انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ہماری چین آف کمانڈ کے دولے شاہ کے چوہے آ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے سارے انڈے امریکن کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں، جبکہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہماری ٹھکنے والی ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کر کے ہٹاؤں کہ جس طریقے سے افغانستان گرو ہو کے آ رہا ہے، یہ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے ویل وشر ہونے کی بجائے امریکہ کے چمچے بن گئے ہیں۔ تو بالکل بہرحال آپ اس کے اوپر جو بات کر رہی ہیں ضرور کریں۔ تیمور بھائی اوور ٹو یو۔ السلام علیکم تمام بھائیوں کو۔ بات یہی ہے کہ ابھی ٹھیک ہے، غلطی ہر بندے سے بھی ہوتی ہے، اور ہم لوگ آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو جذباتی بھی ہو گئے تھے۔ نیت
کسی کے بھی شک نہیں کیا جا سکتا، نیتوں اور دلوں کا حال سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم تو اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے براڈ پہ ایک اور بھائی آ کے سیم یہی بات کر رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے اور بس آپ چھوڑ دیں اس کو، اور یہ میں نے نوٹس کیا ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے، بہت لوگ آ رہے ہیں، کچھ جانے انجانے میں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں نواز شریف کے اور فوج کے، کچھ تو ہیں ہی ان کے ایجنڈے، ٹھیک ہے۔ اب میں بھی ایک بات 10 بار کرو تو 10 میں سے کوئی ایک بندہ اس کو دہرانے بھی شروع کر دیتا ہے، ہر بندے کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 100% ہونے جا رہے ہیں، اور کیوں ہوں گے۔ ایک تو آپ سب کو پتا IMF کا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا، امریکہ، جو ان سے بھی ملک ہے نا، سعودی عرب، کوئی بندہ ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ تاکہ آپ کی کوئی پکی گورنمنٹ آئے، اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں۔ دوسرا انٹرنل فیکٹر ہے، عاصم منیر جو ہے نا اس وقت اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، فوج کے اندر سے اس کو مخالفت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں فوجی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سارے انہیں پتہ ہے یہ کمزور آرمی چیف ہے، ہم اس کو ہٹا کے اس کی جگہ آ سکتے ہیں، آرام سے آ سکتے ہیں۔ وہ جو DGISI ہے جس کو امریکہ نے لگوایا تھا، دوسرا وہ جو اپنا وہ ڈرٹی ایری شہری، تو چلو اس کے ساتھ ہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ISI والے کے ساتھ بہت بہت جنرلز اور جو اوپر والے ہیں نا ان کے کور کمانڈر، وہ اس کے ساتھ ہیں ٹچ میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ججز ہیں اور یہ عاصم منیر ہو گیا، یہ نواز شریف، ان ساروں نے جو آئین کو توڑا ہے نا، یہ اب ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف ایک اسمبلی آ کے جو ہے نا اس کے اوپر پردہ ڈال سکتی ہے، یہ نہ سپریم کورٹ ڈال سکتی ہے نہ کوئی ادارہ ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی الیکشن نہ کرائے، کیونکہ ابھی ان کو پتہ ہے ہر چیز لیگل ہے، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے اس وقت۔ اگر کوئی کرنل اٹھ کے بھی آ کے قبضہ کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے، وہ کر نہیں سکتا، ہوگا نہیں، لیکن جو چور ہوتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کرانا ہے، اور الیکشن کرانے کے لیے بھی یہ لوگ اس حالت میں نہیں ہے کہ نواز شریف کو جتا سکیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، اس کے لیے یہ ہمارے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ PTI کا ووٹر ہی نہ نکلے، ہم ان کو اتنا ڈرا دیں کہ ان کا ووٹر نکلے ہی نہ۔ ابھی شام کو میری ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی، وہ KPK میں کسی گاؤں کا تھا، اور وہ کہتا ہے اس کے جو گاؤں کے 2 لوگ تھے وہ کراچی سے ہیں، ویسے کراچی اور ادھر گاؤں ان کا پیچھے ادھر ہی ہے، تو وہ کراچی میں وہ جو بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کو چھاپے چھاپے انہوں نے مارے، تو وہ بھاگ کے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے دوبارہ جا کے کیمپین کرنی ہے اور ادھر اپنے نام لکھوانے ہیں PTI کے کینڈیڈیٹس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال ہم گرفتار نہیں ہوں گے، کیونکہ گرفتار اگر ہوئے تو سب گیم ختم ہو جائے۔ گرفتاری سے بچنا مین چیز ہے، کیونکہ الیکشن کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ اور دوسری، اس دن بھی میں نے یہ میسج دیا تھا کہ جس وقت یہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جائیں گے نا، اس وقت ہمارے جو کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا بلے کا، ایک ہیں کوریج کینڈیڈیٹ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں ہر حلقے میں، ان کو محتاط ہو کے جانا پڑے گا، عوام کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو ہی وہ بولیں گے نا کہ ہم بلے کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس وقت گرفتاری کا خطرہ ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ ان کو الاٹ ہو گیا نشان اور وہاں سے صحیح سلامت وہ نکل آئے، پھر وہ بے شک جا کے دوبارہ چھپ جائیں، ووٹ ان کو پڑ جانے ہیں۔ اور یہ پولنگ والے دن کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن سے نکالیں۔ جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم بے شک ووٹ ڈالیں تو نکلے گا نون کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ووٹ بھی لوگ ڈالیں گے، اس کا پیرا بھی دیں گے، اور فارم 45 لے کے باہر نکلیں گے، اس کے بعد ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ دھاندلی کر سکیں۔ بس یہ میسج تھا جی، تھینک یو۔ بالکل زبردست تیمور بھائی، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں ایک بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، کراچی کی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری، میں نے کل ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے، بلکہ میں اپنے ٹک ٹاک میں اس کو کلپ بھی چڑھاؤں گا، آپ لوگ دیکھیے گا۔ وہ کہہ رہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کیا۔ اچھا، میں جو مزے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب لائف کے بعد، میں نے جب آف لائف ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میری بہن مجھے یہ بتا کہ کراچی کے کیا حالات ہیں۔ کہتی ہے فہیم بھائی یہ جتنا دبا رہے ہیں اتنا ہی لوگ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اسٹریٹجائز کر لیا ہے کہ ہم جس دن الیکشن ہوگا ہم اس طرح نکلیں گے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک خاتون مجھے کہہ رہی ہے، اب میں آج شام کو ان کے کلپ چڑھا دوں گا جو پورا پروگرام کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وقت کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، جلسہ ایک دن پہلے انہوں نے ختم کر دیا جلسہ،
اور پھر بھی وہ مجھے آج اس نے بتایا ہے، مجھے میسیجز آئے تھے، کچھ ویڈیو بھی بھیجی کہ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ پھر بھی لوگ نہ آ جائیں، تو آج بھی انہوں نے ادھر پولیس کی کچھ 40-50 گاڑیاں بھیجی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو اصل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں. لیکن اس خاتون نے جو مجھے کہا، اس نے کہا فہیم بھائی لوگ اتنے سخت تپے ہوئے ہیں کہ جب ٹائم آئے گا تو نکلیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو نظیم بھائی اوور ٹو یو، آپ نے گفتگو سن لی، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نظیم بھائی. جی فہیم بھائی میں بزی ہوں تھوڑا سا ٹھیک کام ہے، تو ٹھیک میں بعد میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رضا 17 کیا لکھا ہوا؟ جی 1971 جی 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 فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں. اللہ کا احسان الحمدللہ. آپ نے اچھا گفتگو سنی، آپ اس میں کچھ پیس کہنا چاہیں گے، کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ میں پچھلے دنوں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو لاوا ہے وہ پک رہا ہے اور پک چکا ہے، وہ پھٹے گا انشاءاللہ، ان سب کو جو ہے نا راکھ کر دے گا. کیونکہ یہ جو بھی ڈرامے کر رہے ہیں یا جو بھی ان کی چالیں چل رہی ہیں، تو اللہ کی جو چال ہے نا وہ تو سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کی ناکامی ہوگی. مجھے کچھ نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ آئیں گے اور ان کی حکومت بنے گی. یہ مقصد ہے کہ صرف ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی نواز شریف بن گیا، اس کو بنا دیا ہے، فلان ہے، ٹیر ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب کی فتح ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. راجا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میرے پروگریسو راجا بھائی، میرے یو کے رہنے والے راجا بھائی. نصیر حسین صاحب آپ کو ویلکم ہو گیا. بہت میں شکریہ سر پہلے جی، تھینک یو. جی میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے میں میرے علاقے کے بندے سے پہلے بات کر لوں. یہ نا راجا صاحب مجھے 2 لگا دے. راجا صاحب انمیوٹ کرے اور بات کرے. جی شکریہ یار. یہ بھی کہہ دینا تھا نا، سوشل ڈیموکریسی ود پاکستانی کیریکٹرسٹکس. یہ جو تمور صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ آپ سے کہتے نا ملتی جلتی تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ جو ان کا کہتے ہیں نا ٹیکٹکس، یہ بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات ہے بردر، جیسے آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں جو اوورسیز کشمیری یا پاکستانی لوگ ہیں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، یو آر اے لائف لائن فور پی ٹی آئی انصافنس. جو بھی پریشر میں بیچارے وہاں نا ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہوا ہے. تو دیکھیں یہ جو بھائی کہہ رہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ الیکشن نہیں مس کرنے چاہیے. 1984 آپ تو ماشاءاللہ ہسٹری جانتے ہیں نا، جو پرانی ہسٹری ہے. 1984 پتہ وہ ایم آر ڈی تھی، ان نے بوائے کاٹ کیے تو نواز شریف کو موقع مل گیا تھا. جی تو جی ایسے ہی یہ سر جی. ادو ہی جیلاں کٹیاں نا ساریاں. بولو تسی اگے. رائے صاحب اوہی زمانہ سی جس لے اسی زیادہ دور چ کوڑے بھی کھاتے، جیلاں بھی کٹیاں. شاید تھوڑی وہ جو لیڈر ہوتا ہے، پتہ لیڈرشپ جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور اوپر چیئرمین صاحب ہیں، تو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. بے شک پتہ وہ پرسنل ٹھیک ہے، ہوتی ہیں ڈیفیکلٹی. میں تو اس لحاظ سے سوچوں تو یار میری دادے کی زمین چلی جائے کوئی بات نہیں، جب پی ٹی آئے گی پھر واپس آ جائے گی. زندگی ہونی چاہیے. یہ زمینیں اور یہ کوٹھیاں وغیرہ یہ آنے جانے کی بات ہے. فہیم صاحب اصول نہیں آتے جاتے نا، اصول پر اڑنا چاہیے. میں تو یہی گزارش کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں. تو یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہمارے جو ہے نا بھائی. پر بردر یہ تھوڑا سا خان صاحب سے یا سی اے سی سے اپیل کرنا، جب ہمیں نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا کہ سوشل ڈیموکریٹک تھوڑی سی لائن بھی لیں. ٹھیک ہے اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ تو پہلی بات ہے. دوسری جو بات ہے یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے کچھ لوگ یہ نا بک جاتے ہیں، کچھ ایسے نا
مایوسی بھی پتہ ہے گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لحاظ سے سوچوں گا میرے دادے کی ماشاءاللہ 80 بیگھے زمین ہے آزاد کشمیر، میں کہوں یار وہ چلی جائے گی، جائے یار جہنم میں، کیونکہ خان صاحب ہیں تو پھر واپس آ جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آپ جیسے لوگ میری مدد کر ہی دیں گے، میں انگلینڈ میں ہوں تو کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں آنی جانے کی ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ نے کہتے ہیں نا کانفیڈنس بوسٹر سٹیٹمنٹ دی، ماشاءاللہ بہت اچھی دی فہیم صاحب، اور تمور صاحب نے بھی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن کیا اس ڈیبیٹ میں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ جی شکریہ راجہ بھائی۔ سوشل ڈومیسٹک پہ کسی اور دن بات ہوگی، کیونکہ آپ براڈ میں تو آتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد بات ہوگی۔ بالکل بالکل، کیونکہ آپ کی ہسٹری ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، میں پسند کرتا ہوں آپ سے، کہتے ہیں نا ٹیکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں بس اسٹریٹجی ایک ہی ہے۔ جو آپ نے وہ ایسے 71 اور 84 اور 77 کی باتیں کی اور پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ کی نا کہتے ہیں نا وہ ہسٹوریکل لیسنس آپ میرا خیال ہے سی اے پی ٹی آئی کی اور آئی ایس ایف کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں جب موقع آئے گا، پر ابھی ہمیں یونٹی اور ڈسپلن رکھنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ہے پارٹی لائن کے لیے، کیونکہ میں تو پارٹی لائن فالو کروں گا۔ آپ ہوں، تمور صاحب ہوں، میرے لیڈر آپ بن جائیں، میں فٹ سولجر ہی صحیح ہوں پی ٹی آئی کا اور نہیں چیئرمین راجہ صاحب کا۔ صاحب، ہمارا جی جی، ایک ہی لیڈر ہے جو عمران خان، اس کے وزڈم کیا کے ساتھ ہم کوئی چل رہے اس ہیں۔ میں ڈاؤٹ نہیں، چیئرمین صاحب وہ پہلے ہیں جناب، اللہ اور جی رسول کے بعد وہ ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے اچھا ہو برا میں تو ساتھ ہوں ان کے، کیونکہ یہ ہاں، ڈسپلن کی بات ہے اور پارٹی لائن کی جناب۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں یار، مجھے ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا آزاد کشمیر میں، بے شک زمین چلی جائے پھر واپس آ جائے گی، زندگی ہونی چاہیے انسان کی۔ سر جی عمران خان دی ٹکٹ تانوں ملے تے تانوں بہت سارے ووٹ مل جان گے، چلو بر لیٹس ٹیک۔ نہ نہ توبہ نہیں، اور یار کوئی غریب کو کر دو، میں تھوڑی سپورٹ کر دوں گا جتنی بھی ہو سکی، کوئی زمین 4 بیگھے بیچ دوں گا یار، کوئی بات نہیں۔ یہ آنے جانے کی باتیں یار، یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں مٹیریلزم، یہ تو کوئی چلے آتا ہے چلے آج کل چلا راج جاتا ہے صاحب یار۔ آگے لے کے چلتے آپ تو ہیں فین صاحب نصیر بھائی سمجھیں، آپ کی ہسٹری ماشاءاللہ تھوڑی سی لیفٹ ونگ ہے نا، آپ سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے رائٹس بھائی ہیں نا سر کچھ جی کچھ یہ بک جاتے ہیں نا۔ جی آپ جی شکریہ، اتنی جی جلدی فیصلے نہ کیا کریں، آپ نے کیسے میری ہسٹری کی طرف لگا دی۔ اچھا جی جی، نہیں، آپ آپ سمجھتے میوٹ ہیں کر وہ لیں۔ نا جو میں ہم آپ کے ساتھ وہ جس سے کہتے ہیں کر رہا ہم ہوں۔ دوا جی لکھتے رہے، ہم جی دوا ماشاء لکھتے رہے، وہ جی دگا پڑھتے رہے، ایک جی ماشاء نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ راجہ صاحب میوٹ کر لیں، میں جی جی نصیر حسین صاحب کو لے کے جی آ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ نصیر ٹائم حسین میر بھائی تقی میر کا بھی شعر پڑھ لیں جناب، میں تو اتنے نہیں شعر پڑھ سکتا جو سچی بات ہے، چلیں، میری اردو بھی میں آتی اور ہے، بھی شعر میں تو پڑھ انگلش دوں میں گا، ہی زیادہ پہلے ہوں۔ پہلے صحیح ہے، پہلے دوسرے آپ تو بھائیوں کو جانتے ہیں آپ جی، میوٹ کر صحیح۔ لیجیے۔ نصیر حسین صاحب اوور ٹو یو سر، تھینک یو۔ جی السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے سر جی؟ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام سر، تسی سناؤ، ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام۔ جی؟ شکر الحمدللہ سر جی، بڑی جلدی ملاقات ہو گئی ہے۔ پہلے تو چیکو بھائی کے گھر ہوئی تھی تو میں نے دیکھا ہے آن لائن تھے، تو میں کہا چلو میں بھی انٹر ہو جاؤں اندر۔ اچھا چلو اچھی گل۔ جی تے بالکل نصیر بھائی حکم کرے سر، حکم بس کرے۔ سر جی دعا کرو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے، صحت دے، تو انشاءاللہ دوسرے مہینے میں انشاءاللہ جائیں گے ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، تو جو ایسے اپنی طرف سے ہو سکے گا انشاءاللہ ضرور کریں گے سر جی۔ ایسے ہی ہے، بس بلکہ یہ اب انتظار ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ ہم کو سب کو۔ آپ اگر ابھی ادھر آئے ہیں تو تھوڑی سی مروت صاحب کی باتیں، کیونکہ آپ بھی وہاں پہ تھے، ہمارے دوستوں کو حوصلہ دیں، تھوڑا سا بتائیں۔ آپ بھی ادھر تھے تو اسی لیے آپ بات کریں۔ نہ نہ سر جی ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے باہر اور بہت جلدی آئیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو جو عوام ہے نا سر جی، وہ سبھی خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہر چیز سیدھی ہو جائے گی۔ آپ پاکستان کی ہسٹری آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے، کسی ٹائم میں بھی پاکستان میں چینجنگ آ سکتی ہے بھجن۔ بالکل نہیں نصیر بھائی، اصل میں کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اصل جی میں بہت سارے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ پاکستان میں ساری زندگی پالیٹکس میں رہا، پاکستان میں اس وقت جتنا شعور لوگوں میں ہے، لوگ جس طریقے سے چیزوں کو ریئلائز کروا رہے ہیں، میں نے
پوری زندگی میں کبھی لوگوں کو اتنا زیادہ اویئر نہیں دیکھا، کیونکہ ہر بندہ اپنے کاموں کے چکر میں، اس چکر میں، اس چکر میں لگا رہتا تھا. جو بزنس مین ادھر گھسا ہوا تھا، جو ورک کلاس ہے وہ لگا ہوا ہے. اب بھی پاکستان میں ریالٹی میں ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے، اور یہ اس لیے بوتل سے جن باہر آ چکا ہے. اب یہ جی جن بوتل میں اسی وقت جائے گا جب فیئر الیکشن ہوں گے. ادروائز لوگوں نے ان کی زندگی عذاب کرنی ہے. یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا لمبا چوڑا کرے، لیکن جی لوگوں نے ان کی زندگی عذاب کرنی. ان تو کوئی جولائی مسئلہ نہیں، نہیں. یہ آپ بات صحیح ہے آپ کی، 100% آپ صحیح بول رہے ہیں. اسی طرح ہی نا، اکھوں دیکھی مکھی سے کوئی بھی نہیں کھاتا نا نصیر بھائی. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور اس لیے لوگوں ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ. اور بھی ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ جی ਪੂਰੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 5 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ. جی ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ. ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ہاں ਅਸੀਂ جی ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, جی ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਡੰਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਹੜੀ جی ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ. جی جی ਇਹੋ بالکل ਜਿਹੀ بالکل ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ہے. 100% صحیح بات، 100% ਠੀਕ, صحیح بول رہے ہیں سر جی آپ. ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ وہ ਮੌਕਾ بالکل پرست. بالکل صحیح صاحب، آہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو. آئی پی پی میں بھی وہ اخبار دیکھیا، ڈون نیوز پیپر نہیں، اس سے ہے جی ایلیگیشن اور رپورٹ کر رہے تھے. نیشن بھی مرحلہ بھی آئی پی پی بھی وہ بھی ٹوٹ رہی ہے. وہ تقریباً رائے صاحب انہوں نے ساری ٹرائی کرنی ہے. واسف بھائی آپ موجود ہیں؟ میں تاکہ اسے روٹیٹ کروں. واسف بھائی، ہاں جی. جی میں موجود ہوں سر. نذیر بھائی بڑے ایکٹیو پارٹی کے ساتھی ہیں. جی جی تو اسی بہانے نذیر بھائی کو بتائیں کہ ہماری ٹیمیں ماشاءاللہ بڑا زور لگا رہی ہے، اور آپ اپنا پیس دیں. جو ڈسکشن شروع کی اس کے اوپر آپ اپنا پیس دیں. جی فہیم بھائی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ میں بھی نا، یعنی اپنے جو بھی ریلیٹیو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر آف ووٹرز، پوٹینشیل ووٹرز جو ہے، ان سے میں کانٹیکٹ میں ہوں. تو یقین کرے کہ شعور کا یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہے نا، ان کا ڈر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو لوگ جو انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے نا، آپ یقین کرے کہ میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ انسسٹینیبل پریشر ہے جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے زبردستی سے لوگوں پہ. آپ 25 کروڑ عوام کو جو ہے نا، وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا، وہی والی بات ہے کہ یو کانٹ فائٹ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. تو یہ جو خان صاحب کا جو آئیڈیا ہے نا، یہ اب لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اتر چکا ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائے کہ یہ اس حد تک یعنی گر چکے ہیں کہ ابھی بھی نا، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان ماضی کا حصہ بن گیا ہے. سر نون لیگ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ یعنی عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. ہم ایک طرف تو یہ پرائم منسٹر بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کر رہے کہ ہم پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ میاں صاحب تو بس مور لگ گئی ہے. لیکن دوسری طرف ڈر کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کا جلسہ سنیں، پی ایم ایل این کی کوئی کارنر میٹنگ سنیں، ان کی کوئی براڈ سنیں، اس میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ، اس میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے عمران خان پہ. اگر آپ آئی پی پی کو سنیں، جہانگیر خان ترین کو سنیں، علیم خان کو سنیں، وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں عمران خان پہ. پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا اگر آپ بیان سنیں، جو سب سے زرداری کا خاص بندہ ہے، وہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر. آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو کہتے ہیں نا، وہ کرائے کے جو ہے ٹٹو، وہ ان کی آپ ان کی ٹویٹس پڑھے آپ جا کے، تو وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی. کبھی ہمیں جو ہے نا، وہ را سے ملا رہے ہیں، کبھی ہمیں موساد سے ملا رہے ہیں. پتہ نہیں، یعنی اتنے یہ گھبرا چکے ہیں نا پی ٹی آئی کی سکسیس سے، اور یہ جو شعور آ چکا ہے عوام میں
کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 5-6 انہوں نے درخت رکھے ہوئے ہیں. ایک اس میں سے 9 مئی والا درخت ہے, ایک گوگی والا درخت ہے, ایک سائفر والا درخت ہے, ایک یہ القادر یونیورسٹی ہے, اور یہ 4-5 جو چیزیں ہیں نا, آپ یقین کریں یہ ہر 1 مہینے بعد چھلانگے مارتے رہتے ہیں, ایک سے دوسرا, کسی چیز کا جو ہے نا ان کو کوئی امپیکٹ حاصل نہیں ہو رہا. اب یہ جو سزائیں بھی دے دے گے نا, تو اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں کوئی ہوتا بھی نا, کوئی کچھ اس میں کہتے ہیں کوئی سچائی بھی ہوتی, تو وہ اب زیرو ہو چکی ہے. عوام جو ہے نا وہ سمجھ چکی ہے نا. اب یہ کچھ بھی, میں کہتا ہوں کہ اب یہ تو بڑی چوری ہے نا, یعنی یہ جس کے الزام, یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, یہ تو یعنی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کیسز بنا کے اپنی طرف سے کر رہے ہیں, لیکن ان کیسز میں ایک تو سبسٹنس کوئی نہیں ہے. اب یہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کہے گا نا عوام نے, وہ بھی ان کی نہیں ماننی. وہ جو انجینئر ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ انجینئر علی جو ہے, وہ شہید ہونے سے پہلے ایک جو صحیح بات سچی بات کر گیا اسٹیبلشمنٹ کی, کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں شہادت سے پہلے, اور شہادت سے پہلے نا اس نے ایک اچھا کام کر دیا. اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ جائے نا تو لوگوں نے ان کا اعتبار نہیں کرنا. اب وہ جو بندہ حافظ ہے, وہ حافظ عاصم منیر, وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے وہ, لیکن لوگ اس کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ایسی لوگ. واسف بھائی میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. فہیم بھائی میں ابھی تھوڑا ڈریگن بھائی, فیملی کو آیا ہوں لینے کے لیے, تو تھوڑا میرا ٹائم ہو گیا, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ نصیر پھر بھائی سبھی آپ دوستوں نیچے کے بیٹھ ساتھ کے بات سنیں. ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے. قسم اللہ کی میں نے پی ٹی آئی کی بھی باتیں سنی ہے, تو سب دوستوں نصیر کا بھائی بہت ابھی شکریہ سر ادھر جی. میرے پاس ایک بہت بڑا شیر آ کے بیٹھا ہے گلف جی ریجن کا, آپ اس کو سنیں, بے شک نیچے بیٹھ کے سنیں. عمار بھائی ویلکم ہو گیا. جی, ٹھیک میں ذرا آیا ہوں فیملی کو لینے کے لیے نا, تو پھر انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے سر جی. جی جی ڈریگن بھائی اور آپ کا بھی ویلکم ہو بہت گیا. عمار بھائی بہت شکریہ اوور ٹو یو. سر جی, تھینک یو. میں سننا چاہوں گا کیونکہ یہ دوست پورے زوروں سے لگے ہوئے, ان کو بھی تھوڑا سپورٹ دیں. جی عمار بھائی. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فہیم بھائی اور ماڈریٹر کا, جنہوں نے جو سا وہ کال اٹھائی ہے یا دی ہے, پتہ نہیں مجھے, نے تو ایکسیپٹ ہی کی ہے. بہت شکریہ. فرسٹ آف آل فہیم بھائی آپ کا وہ لنک میں نے چیک کر لیا تھا, ونڈرفل. ٹھیک ہے, وہ مجھے اگر اس کا ایک چیز کنفرم کر دیں گے کہ مطلب وہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا وہ جسٹ فار دا سیک آف نمبرنگ چیک کرنے کے لیے ہوگا, پر ہلکے سے, یا مطلب اس کو ایک نمبر لینے کے لیے, مطلب کہ اوکے دا کرنٹ سینیریو کیا ہے اس چیز کے لیے ہے, یا مطلب موٹیو کیا ہے, مجھے اس کا وہ آپ بتا دیجیے گا تھوڑا سا میں سائڈ پہ ہی ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں جی. کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ ہم کولیکٹ ہی کر رہے ہیں. اصل ٹھیک ہے. میں جتنے بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں, میرے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو یو کے میں لے کے بیٹھا ہوں, لیکن وہ کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی پینیٹریشن ہے. بہت سارے لوگ فیصل آباد کے ہیں, لاہور کے, سیالکوٹ کے, کراچی کے. تو ہم نے ڈٹرمنلی طے کیا ہوا ہے کہ الیکشنوں کی تیاری ہم نے آج سے شروع کی, بلکہ پچھلے دنوں سے شروع کی ہوئی ہے, کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن رشتہ دار ہوں گے ان کو ہم چاہے فائنینشلی سپورٹ کریں, جیسے بھی کریں, وہ آگے بڑھ کے ہمارے لیے الیکشن لڑیں گے. پہلے ہی تو اصل میں اس کی ڈیٹیلز زیادہ میں ادھر نہیں بتاؤں گا, وہ ویسے ہی گپ لگائیں گے تو بتا دوں گا. ہمارے پاس میں مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہر اوورسیز پاکستانی کے پیچھے رشتہ دار تو ہیں, تو ان کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں, اور اس ایکٹیو ہونے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ امپیکٹ کر سکیں گے الیکشن کے حوالے سے. سو یہ ڈیٹا جو کلیکٹ ہو رہا ہے اس میں ہم نے لوگوں کو صرف ایک ہی چیز مانگی ہے, ان کا موبائل نمبر, اور یہ سیکیور ہے, کسی کے پاس نہیں جائے گا. تو ان میں سے جو لوگ آپ کے تھرو آئیں گے وہ سمجھ لیں آپ کی ٹیمیں ہو جائیں گی, آپ ان کو مانیٹر کریں گے, اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سی چونسی میں بیٹھے ہوئے. یہ بالکل اس طرح کا ہے. مثال ٹھیک کے ہے. طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک براڈ میں بندہ اسی براڈ میں پچھلے 4 مہینے سے بیٹھ رہا ہے. تو جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تو اس نے کہا میری اپنی رہائش تو آزاد کشمیر کی ہے, پر میری نانی دا گھر کالا گجراں چ جیلم. اچھا, ٹھیک ہے. اب میرے 70 کے قریب لوگ ہیں جو میرے کہنے پہ ووٹ دیں گے کالا گجرا میں سے,
ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ क्या बात 50 है। ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, 70 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਲੋਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ 35 ਹੋ ਗਏ 39। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡਾ ਅਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਨਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। नीचे अल्फ़ा भाई आए हैं, वेलकम आमिर भाई। अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो भले माइक के ऊपर आ जाइएगा। एक सॉलिड बंदे हैं, कनाडा में होते हैं। सो प्रोफेसर कितना वधिया जी भाजी बिल्कुल अपने। अल्फा भाई, ऑलवेज वेलकम। आप बात करें अल्फा भाई जी भी ऊपर आ जाए। जी, मैं अर्ज़ ये थी कि वो अंडरस्टैंडेबल है, बड़ा शॉर्ट्स है, ठीक है, उसको आगे कैरी आउट कर दूंगा। उसको शॉर्ट लिंक करके जो है वो शेयर भी कर दूंगा। अगर ये फाइनल है तो आप मुझे गो अहेड देंगे तो मैं इसको आगे फिर शेयर कर दूंगा उस हवाले से। नहीं, ये एक्चुअली पहला फॉर्म है। इसमें फिर हमें पता लगेगा कि कौन से लोग सीरियसली आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, कौन से लोग सिर्फ मजा लेने के लिए आए हुए हैं। ठीक, ठीक तो है। वो छोटी उससे हमें इन्फॉर्मेशन अंदाजा और हो जाएगा। जी, तो अगला छोटी सी फॉर्म जो सा है उसके साथ जी डिटेल्स में सारी चीजें चलेंगी। दैट्स द फर्स्ट फॉर्म नंबर 1। ठीक है, अंडरस्टूड। शॉर्ट सा है, सिंपल सा है, इजी है, ठीक है। उसको ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म है, उसको और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। तो जब आप मुझे बोलेंगे मैं उसको फ्लोट कर दूंगा। ठीक है, आप बात करें क्योंकि हमारी अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी डिफरेंट डेमोग्राफी भी है, कहाँ पे बैठे हुए हैं। कई लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है, जो एक ओवरऑल इस वक्त चेन ऑफ कमांड और कि जी बस नवाज शरीफ आ रहा है तो इलेक्शन की लोड़ ही कोई नहीं, तो वो इस तरह का नैरेटिव पूरे जोरों से फैला रहे हैं, जबकि हम पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं या हम तैयारी कर रहे हैं। और जी लोगों का सेंटिमेंट तो आपको पता है। तो वो बिल्कुल। इस वक्त वो वॉर गेम है इन वे के जी बस जी पीटीआई को तो आगे आने ही नहीं देना, तो बस नवाज शरीफ आ रहा है तो वो उन्होंने एक पूरी गिमिक खिलाई है, उसको हम ओबीसी साथ साथ तोड़ रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। फ़हीम भाई, वो यहाँ पे थोड़ी सी अर्ज़ ये थी कि देखें अब परवेज़ खटक साहब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से नून लीग वाले भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इलेक्शन के हवाले को लेके कि मतलब जो डेट दी गई है उन डेट्स में जो है वो इलेक्शन सूटेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी उनके कंसर्न्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में या रेलिवेंट, अभी तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में रेज़ किए हैं, उसके बाद अदर रेलिवेंट जगहों के ऊपर भी वो रेज़ करेंगे, ठीक है। तौहीन इलेक्शन वाला मामला भी आज हमारे सामने है, ठीक है। उसके बाद जो खान साहब की फैमिली को जो टॉर्चर किया जा रहा है खान साहब को कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर लें किसी चीज़ के ऊपर, वो भी आज का हवाल हमारे सामने है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एनीबॉडी कैन डिनाई और ऑब्जेक्शन ऑन इट, ठीक है, कि वो जो एक 2+22 और उनके नीचे वो जो 200 बैठे होते हैं या 225, उन्होंने तकरीबन कुछ 7-8 महीने पहले जब एक रेस मतलब जैसे ही टेक ओवर किया था नए भाई साहब ने, तो उन्होंने जो है वो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये अनाउंसमेंट की थी उनके सामने कि हम मार्च अप्रैल में जो है वो ये चीज़ कैरीड आउट करेंगे और इलेक्शन करवा देंगे।
اور انسائڈر نیوز یہ تھی کہ یہ جو 2+22 ہیں یا 23 ہیں اوپر، انہوں نے نیچے والے 200 کو گولی کروائی ہے، کیونکہ ایک بڑی انریسٹ پائی جاتی تھی پورے ان کے قبیلے کے اندر، اور کیونکہ وہ بھی عوام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ قبیلہ بدنام ہو رہا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی ریپوٹیشن اور ان کی چیزیں بھی یہ ساری سامنے تھی لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ انٹرنلی کافی سارے کنسرنز جو ریز کیے تھے اس قبیلے نے اپنے ہی 250 یا 350 بندے سے، تو اس کے اوپر وہ مرم رکھنے کے لیے ٹمپریری جونس ہے یہ اناؤنسمنٹ جونس ہے وہ کی گئی تھی اور ہونی تھی۔ یہ انفارمیشن ہمارے پاس جو ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس ہوئی ہے ابھی، یا جو منتھ اناؤنس ہوئے ہیں، یا ایکسپیکٹڈ کہ سلائٹلی ڈیٹ مارچ یا اپریل تک میں بھی موو ہو جائے گی، وہ بھلے آپ کہہ لیں کہ وہ پروونس وائز جو ہے وہ ایک ہفتے کا ڈیلے دے کے یہ لوگ کروا لیں یا اس طرح کی کوئی کہانی کروائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپریل میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اپریل تک جائے گا الیکشن جو ہے، ٹھیک ہے، اور جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ مجھے ابھی بھی نہیں لگتا جو حالات ہیں آپ کے سامنے پرویز خٹک کے، کل استحکام پاکستان بھی چلی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر، وہ ان کو جو ہے 1.25 سال تک، ایون 2024 پورا، ٹھیک ہے، اور آنے والے 25 بھی پہلا کوارٹر، کسی بھی سیاسی پارٹی کو ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ آج بھی گراؤنڈ کے اوپر الیکشن سوٹ نہیں کرتے۔ تو الیکشن اگر سوٹ نہیں کرتے تو الیکشن پھر بھی ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ کویسچن یہ بنتا تھا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے یہ بیلٹ پیپر کے اوپر چھوڑیں گے، یہ پہلا کویسچن ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم خود اپنے بندوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ان کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، ویری گڈ اپروچ۔ اس کے اوپر سوال یہ بنتا تھا کہ جو اکثر اوقات میرے سے بھی لڑکے کرتے ہیں کہ ہر حلقے میں جون سا ہے وہ کینڈیڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کل میرے سے سرائکی بیلٹ میں ایک لڑکا ہے، اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ تو اب جون سا ہے وہ ممبر ہی نہیں ہے، ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں ہے، وہ نون لیگ میں چلا گیا ہے، کوئی ایک تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ۔ اور دوسرا گجرانوالا کے بارے میں جون سا ہے وہ یہ تھا کہ جو ابھی سلیکٹیو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ بھی کوئی وہ فیوریٹ نہیں ہے پبلک کے اندر، مطلب وہ جو نارملی ہوتا ہے، جیسے ہمارے پنجاب کے جون سا ہے وہ گورنر صاحب تو جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے بھائی جون سا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے قبضہ مافیا کے ساتھ ریلیونٹ تھے۔ ایون اوورسیز پاکستانی جو پاکستان تحریک انصاف سے ایک خاتون بیوہ بلونگ کرتی تھی، ان کی زمین کے اوپر قبضے کا سلسلہ سامنے آیا تھا۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اسی طرح گجرانوالا کے جو وہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی کچھ اسی طرح کا وہ پرابلم آ رہا ہے۔ ابھی فہیم بھائی جو میں بات کروں گا، موسٹ آف دا ٹائم جو مجھے پبلک کی آنکھوں میں اور زبان پہ جو سوال ایک نظر آتا ہے، جو کسی بھی جن کی 4 بندوں کے ساتھ گپ شپ ہے آفیشلز کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ریلیونٹ ٹو دا آفیشل کے ساتھ، عام عوام ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یار کہ جو کہ آئی ایم شیور کہ ہم یہ انفارمیشن ابھی جو ان سے ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے پنجاب پولیس، کے پی پولیس یا باقی بلوچستان کی پولیس بھی یا ادارے بھی، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو کیا جو خان صاحب کی یہ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، کیا جو خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے ہر حلقے میں سے 7 بندے اور 5 بندے پری ایڈوانس جو ہے وہ فلٹر کر لیے ہیں، وہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، یہ نہیں تو وہ جو ہے وہ ضرور اس حلقے میں سے کھڑے ہوں گے۔ مین کنسرن یہی تھا خان صاحب کا کہ جو اپ کمنگ الیکشن ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی ریجن سے ہے، کسی بھی ڈویژن سے ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ہر حلقے میں سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں آنے والے الیکشنز میں اپنا بندہ کھڑا کریں گے۔ آپ سے کویسچن یہ تھا کہ کیا آج بھی ہماری پوزیشن اس بات کے اوپر کلیئر ہے، کیا ہم اس کی چیز کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں یا ہمیں اس کے اوپر مزید کام کرنا ہے؟ جی میں اس کا جواب ابھی دوں گا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ڈریگن بھائی یہاں پہ آئے ہوئے یہ بھی اپنا ایک پیس دے دیں تاکہ تھوڑی سی بات کو، جی ڈریگن بھائی اوور ٹو یو۔ ڈریگن بھائی ان میوٹ کریں، آپ یہاں پہ موجود ہیں، جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سر جی وہ ڈریگن نہیں ہے، میرا خیال ہے ڈینجرس گجر ہے۔ چلو ڈینجرس گجر صاحب آ جائیں۔
डेंजरस गुजर भाई आ जाओ प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं बात सुन रहा था नीचे, लेकिन भाई ने उठा लिया, मैंने सिर्फ सुनना था आपके ना। ठीक ठीक ठीक, कोई मसला नहीं, जी, ठीक है और आप बोलो। एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, गुजरात में से कुछ है कोई बंदा हमारा भी? सर अच्छा गुजरात मैं में से तो मैं सीधा क्लियर चौधरी साहब हैं। कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा फ़हीम भाई। दो आपके सामने चौधरी बरादरान जो सब फादर एंड सन, उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, और उनकी 18 सीटों में से 10 सीटें तो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरे ख्याल से स्टैंड करती हैं, शायद एक को छोड़ क्योंकि के। हमारे हल्के में ना जो 128 में वो हुसैन लाई उधर खड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं उधर। मोनस लाई उसमें उधर नहीं खड़ा होता ना, मोनस लाई। अस्सलाम चलो वालेकुम। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा तो आपकी चीजें इजी हो जाएंगी, जो एक्चुअली हमार भाई का क्वेश्चन भी है। अ, वाजिद भाई, वजाहत खान, अ, आप भी आगे, आप भी इस पर बात अस्सलाम कर रहे, तो फिर जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता था, जो अभी जो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, मतलब अफ़गानियों को निकाल रहा है। मुझे एक चीज़ पर डाउट है, जो मतलब जो नेशनल है, जिसको आईडी कार्ड दे चुके हैं, जो नेशनल है अफ़गानी, उसको भी निकाल रहे हैं। शायद ये आसिम मुनीर उसका वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले। वैसे तो आसिम मुनीर तो नहीं जीत सकता, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि उनका वोट जो है, क्योंकि अगर एक मतलब पोलिंग में 4000 5000 से ज़्यादा आप मतलब वो नहीं कर सकते, वो भी कर लेना, फिर भी इमरान खान से ये लोग नहीं जीत सकते। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जितनी अफगानी को निकाल रहा है, उनका वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ यूज़ करेगा, क्योंकि ये वैसे भी जाली और भी बना रही है आसिम मुनीर। जी जी, मैं हाँ, अब आप म्यूट कर ले, मैं थोड़ा सा जो असल में अमार भाई का सवाल है उसी में बहुत सारे आंसर आपके हो जाएंगे। अच्छा जी, पहली पहली बात तो ये है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनको दोबारा ले ले। बहुत सारे लोग रिक्वेस्टें, सिफारिशें डाल रहे हैं, हमारे तक भी आई। ठीक है, तो ये उसी सूरत में होता है कि जो भी थोड़ा सा जी शोर पॉलिटिशियन है, उसको अंदाजा है कि भी इलेक्शन जब भी हो, हमारे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ जब भी हो, चाहे वो 6 महीने करे, साल आगे करे, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये इलेक्शन आसानी से करवाना नहीं चाहेंगे जब भी हो। हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है कि जब भी हो। हमने अभी कहा है जी 8 फरवरी नहीं होएगी, उस तो 3 महीने बाद, उस तो 6 महीने बाद, जितना टाइम हमें मिलता जाएगा, हम अपने काम में ज्यादा स्ट्रेंथ डाल देंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मेरे आबिद भाई जो इसको होस्ट करते हैं उनको पता है, मैं पिछले 3 महीने से इन दोस्तों को कह रहा था, जितनी मर्जी चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, इनिशियली जैसा भी चाहिए झुरलो इलेक्शन कराएं, जैसे भी करें, फैसला इलेक्शन के बाद ही होगा। तो मैं तो 3 महीने से अपनी तैयारियां एज इन जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में लगा रहा हूँ। टिकटॉक में मैं अभी आया हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ कि यार ये काम शुरू करो, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। सो ये तो जब भी होंगे इलेक्शन, हमें अपनी तैयारी करनी, ये बात होगी क्लियर। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं, जिसमें असद उमर को ब्लेटेंट इनकार हो गया है। तो आज कल आपने उसकी स्टेटमेंट देखी होगी कि मैं सियासत से हाथ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब पॉलिटिशियन दोबारा आपके पास आना चाहते हैं, तो आपको पता है ये पावर पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, ये गिली जगह पे पाँव नहीं रखते। तो इनको भी अंदाजा है कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो वोट तो पीटीआई के पास है, बाकी तो सब कुछ ड्रामेबाजी है ना। जैसे वजाद भाई कह रहे हैं और ड्रैगन भाई कह रहे हैं, दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द ट्रेड, कि किसी ना किसी तरीके से यानी कि लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाए कि वहां पे खड़े नहीं होंगे। अब आई आपकी बात कि उन्होंने, खान साहब ने बिल्कुल लेयर्स तैयार की हुई थी। केपीके हमारा स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, आपको अच्छी तरह पता है। जो हमारा पंजाब है, ये हमारा वीक लिंक है। पंजाब में लोगों में हमें
जब ये मैं यहाँ बात करूं थोड़ा सा 2 मिनट जी ज़रूर कीजिए। जी मुजाहिद भाई करें। मैं ये कह रहा अच्छा मैं कह रहा था जो नून लीग है उन्होंने ट्वीट किया था पोलिंग की थी पोलिंग में से उसका जो ऑफिशियल पेज है पीटीआई वाला नहीं जो नून लीग का ऑफिशियल पेज है उसमें से 81% किसको वोट पीटीआई को वोट मिला था उसमें से उन लोगों ने क्या क्या वो ट्वीट आसिम मुनीर ने मरियम नवाज को कहा वो डिलीट कर दो वो ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट किया इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने 80% से ज़्यादा 85% लोग उसके पास खड़े हैं तो आसिम मुनीर ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से मतलब मुझे नामुमकिन लगता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म आ जाए मुझे पता है वो फुल सपोर्ट है आवाम का 85% 80% आवाम उसके साथ खड़ी है लेकिन फिर भी नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का बाप कौन है आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर का बाप कौन है अमेरिका अच्छा मुजाहिद भाई ये आप फिर डिबेट को आगे लेके जा रहे हैं। मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं पहले अमार भाई की बात का क्वेश्चन दे दूं फिर मैं उनको बीच में ड्रा करूंगा। देखें पार्टी में डेली डेमोग्राफी चेंज हो रही हैं। लिस्टें पार्टी ने बना के रखी हुई थी। इन्होंने बहुत सारे लोग जो उठाए हैं जिनके पास पार्टी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने इंफॉर्मेशन भी लीक की है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं कि जब टाइम आएगा तो निकलेंगे कम से कम अपनी नॉमिनेशन देंगे। अच्छा उनमें से कई बंदे शायद कंप्रोमाइज भी हो जाएं। उसके लिए आपने सुना होगा कि खान साहब बहुत सारे वकीलों को देना चाहते हैं और कई जगह पे वो खवातीन को भी देंगे। तो उन्होंने ये जरूर सोचा हुआ है कि ये तो पक्की बात है कि अभी भी फैसला खान साहब ने करना है। मरवत साहब भी जब आए थे तो वो खान साहब से इजाजत लेके आए थे और जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे और आपने देख लिया कि केपीके में 2 दिन से क्या हो रहा है। लोग तैयारी कर रहे हैं। सो वो तो ऐसा मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमें हर सूरत में अगर इन्होंने कोई झुरलू करना है जो वजाहत भाई बात कर रहे हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। ऑब्वियसली दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द ट्रेड कि अफवान लोगों को पीछे भेज रहे हैं क्योंकि वो इधर के हैं। और जितने भी लोग जो यहाँ से जा रहे हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है वो वापस भी आ जाएंगे। ये मैं आपको शर्त लगा के देता हूँ। ये असल में इलेक्शन जो उनसा है हमारा हो रहा है धांधली और लोगों को इकट्ठा क्योंकि वोट तो है नहीं उनके पास। जो कुछ करेंगे वो पुठी सीधी हरामजदगी करेंगे। जितने हम मैक्सिमम लोगों को एंगेज करेंगे उतना ही हमारा चांस है कि इलेक्शन हम उनसे छीन सके। अदरवाइज ऑब्वियसली इस वक्त पावर भी उनके पास है डंडा भी उनके पास है। आसिफ मुनीर वाली बात पे मैं आगे आ जाता हूँ। इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो मैं और बात करता हूँ। फिर मैं अगली बात करूंगा कि आसिफ मुनीर और अमेरिका क्या चाहता है और मुझे टनल में कुछ और लाइटें भी नजर आती हैं। ओवर टू यू आमिर भाई। अमार भाई सॉरी। सरकार जहाँ तक बात है आसिम मुनीर साहब की मैं ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के जौन सा है वो कर सकता हूँ एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ ठीक है ना जो मेरी अक्ल के मुताबिक है। थोड़ा सा लॉन्ग हिस्ट्री है वजाहत खान साहब ठीक है आपका जज्बात या हमारा भी जो गम गुस्सा है वो बराबर हक पे है ठीक है वो गलत नहीं है। लॉन्ग बट वेरी शॉर्ट के सरकार पाकिस्तान बनने के बाद आज तक ठीक है हम कौन से ब्लॉग में या कौन सी साइट के ऊपर जो सा है वो हम स्टैंड करते हैं ठीक है वो पीछे 75 साल की हिस्ट्री पड़ी हुई है ठीक है। तो रजीम चेंज की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कैसे ख़त्म हुई ठीक है मसला क्या था मसला क्या नहीं था वो सारी चीज़ हम लोगों के सामने है। ये सारी बातें इस वक्त जब ये हालात बने हुए देखें अब आज एक कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का बच्चा भी जो सा है जानता है कि वज़ीर आज़म को कैसे हटाया जाता है आइन क्या है कानून में क्या कमी बेशी है लोगों को किस तरह स्टेट टेररिज्म जो है वो करके उनको जो सा है वो बंद किया जाता है ठीक है। ये आज की जनरेशन के एक बच्चे के ज़ुबान के ऊपर सारी स्टोरीज़ हैं।
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، ٹھیک ہے، یا پیچھے ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ پاکستان کی اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو جب بھی کسی پرائم منسٹر کو سیک کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم تھا، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ان کو نہیں آنے دیا گیا یا ایک ٹنور ان سے چھین لیا گیا۔ اگر ٹنور کی بات کرتے ہیں تو وہ 1.5 ایئر جو ان سے ہے، وہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نیو الیکشنز کی بات کریں گے کہ یہ مطلب ہے ایک پچھلے سٹارٹ میں جیسے ہی رجیم چینج ہوا تھا تو یہ جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پی ڈی ایم بھی ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہے، اور اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو جو ان سے ہے وہ آگے شاید 2 سے 3 سال تک چلایا جائے۔ تو جہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ ان کا باپ اور وہ ان کا باپ، سرکار ہم برٹن کی غلامی سے نکلے تھے، ہم امریکہ کی غلامی میں چلے گئے تھے، اس بات میں تو رائے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ساری بات کا۔ کیسے تربیلا ڈیم کے لیے اور منگلا ڈیم کے لیے کہاں سے فنڈز آئے تھے، کیا ٹائم تھا اس وقت، کون سی ڈکٹیٹرشپ تھی، کیا نہیں تھا، کیا تھا، کب تک لون اتارا گیا، پیسے کی روپے کی کیا ہسٹری ہے، کب تک کون سے ایئر میں کتنا ڈی ویلیو ہوا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کہ اب جو انہوں نے نقصان کرنا تھا وہ تو کر دیا، ٹھیک ہے سرکار، جو پاکستان کا انہوں نے میکسیمم ایک روپی کی ویلیو کو لے کے، لوگوں کے ٹرسٹ کو لے کے، ڈیموکریٹک سسٹم کو لے کے، جو لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا تھا کہ ہاں کہ ووٹ کے چینج کے ساتھ ہم آگے جا سکتے ہیں، یا ووٹنگ کے تھرو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، یا قانون یا عدالتیں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز یا کچھ نہ کچھ دیں گی، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ریکویسٹ کی ہے اپنے کارکنان سے، پیسفل پروٹیسٹ کی اور ووٹ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، یہ 2 چیزیں، ٹھیک ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ کے بارے میں آج کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ووٹ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے سرکار۔ تو اگر خان صاحب کو کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ عوام ہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد، اللہ کی طاقت کے بعد عوام کی طاقت ہے جو خان صاحب کو واپس لے کے آئی تھی۔ باقی آپ کا سوال وہی تھا کہ وہ تو وہ ہے، وہ یہ سارے سوال فی الحال میرے لیے، میرے صرف میں اپنی انڈیویجول کی بات کروں گا، میرے لیے بڑے بے معنی سی ہیں، کیونکہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی آپ کے سامنے، اب لوگوں کو نہیں پتا کہ پرویز خٹک کیوں سپریم کورٹ گیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کیوں گئی ہے ڈیفینیٹلی اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور ساری پارٹیوں کو یہ سوٹیبل ہے۔ اس کا اگلا کویسچن یہ ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد بھی اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے اناؤنسمنٹ کے بعد، قانون میں کون سی گنجائش ہے ان کو مزید ریلیکسیشن کی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا، دیکھیں آج کے پی کے اندر کیا حالات ہیں، صحیح ہے، میں بارڈرز ایریا کی بات کروں گا۔ بلوچستان کے اندر جو ہمیشہ سے ایک ٹمپریری ایک جو جنگ کریٹ کر کے اور ماحول کریٹ کر کے، پہلے ڈرون کے نام کے اوپر پیسے لیے جاتے تھے اور اب کس کے نام کے اوپر پیسے لیے جائیں گے، یہ سلسلہ پچھلے 20 سال سے، مشرف دور سے ہی بلکہ آپ کہہ لیں، اس سے بھی پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا گنجائش ابھی بھی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید اس چیز کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا؟ آئی ایم ایف کے پیسے ان کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل انویسٹر کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سمپل ایک چیز بتاتا ہوں کہ شاید پاکستان کی ایک ساکھدار نے بات کی تھی کہ ابھی تک ہم نے مطلب ہے وہ 40 بلین تک کا لون لیا ہے یا 37 بلین تک کا، اور پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ تقریباً 350 بلین کے، ٹھیک ہے سرکار۔ تو ان چوروں کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ہم نے کتنا پاکستان بیچا ہے اور کتنا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں آج اگر آپ بات کریں گے کہ کس طرف پیسہ ہے، یہ کون لوگ خود اپنا سروائیول کر رہے ہیں، یہ جو 1500 ارب کا یا 1800 ارب کا پاکستان کے بجٹ میں سے جو حصہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے سے ان کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کی اپنی پرائیویٹائزیشنز، ان کی اپنی فاؤنڈیشنز، ان کی اپنی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کا یہ 1800 ارب بند بھی کر دیتے ہیں یا 1500 ارب بالکل بند بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر کھڑے ہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ سیاسی بات کروں گا، سیاست میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جذباتیات کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیاست ایک سیاست ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آج جو آلریڈی پارٹیاں پاکستان کے اندر ہے،
اگر تو کوئی اور ہوتی تو ہم ان کے ساتھ سر ملا کے بیٹھتے. ہر ایک پارٹی کے ساتھ تقریباً ہاتھ ہو چکے. ٹھیک ہے. کیا یہ کویسچن ہے میری اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا خان صاحب کو پاکستان کی عوام کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی بہتری میں تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جانا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کی ضرورت ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح کام یا نظام چلتا رہے گا, 5 سال جیل میں ہی ایک قسم کی جلاوطنی کاٹیں یا کٹوائیں ان کو یا قید کٹوائیں, کچھ بھی کریں, اینڈ آف دا ڈے نقصان کس کا ہے؟ کافی سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں 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 یہ خان کو جھکنے والی نہیں, یہ بات میں یہ بالکل بھی